کبھی بہت زمانے پہلے ایک پرسکون اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ وہاں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی رہتی تھی، سنڈریلا۔ اس کا دل شیشے کی طرح صاف اور مسکراہٹ صبح کے سورج کی کرنوں جیسی نرم تھی، مگر اس کی زندگی میں خوشی بہت کم اور دکھ بے شمار تھے۔ سنڈریلا کی ماں بہت پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس کے والد نے ایک خود غرض عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت ظاہری طور پر تو نیک لگتی تھی، مگر دل میں حسد کا طوفان چھپا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں ایلا اور بیلا اپنی ماں کی طرح مغرور، خود پسند اور ظالم تھیں۔ جب سنڈریلا کے والد کا انتقال ہوا تو سوتیلی ماں نے گھر کی تمام خوشیاں چھین لیں۔ وہ سنڈریلا کو خادم بنا دیا گیا۔ صبح سے رات تک وہ جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، مگر اس کے حصے میں کبھی شکر کا ایک لفظ بھی نہ آیا۔ ہر رات جب باقی سب سو جاتے، سنڈریلا آسمان کی طرف دیکھتی اور چپ چاپ دعائیں کرتی، کاش ایک دن کوئی آئے جو مجھے سمجھے، جو میرے دل کی نرمی کو محسوس کرے۔ ایک دن محل میں ایک اعلان ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ آرین کی سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار رقص محفل کا اہتمام کیا۔ پورے سلطنت سے لڑکیاں مدعو کی گئیں تاکہ شہزادہ اپنی دلہن چن سکے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی لباس منگوائے۔ وہ گھنٹوں تک آئینے کے سامنے سنگار کرتی رہی۔ سنڈریلا نے بھی دل میں چاہا کہ کاش وہ بھی جا سکے، مگر اس کی ماں نے طنزیہ ہنسی ہنسی تم اس بھیس میں، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں۔ سنڈریلا نے صرف اتنا کہا، میں رقص کے لیے نہیں، خواب دیکھنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ماں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں جا بیٹھی اور آہستہ سے بولی۔ شاید میری قسمت میں صرف راکھ ہے۔ تبھی کمرے میں ایک نرم سی روشنی چھا گئی، ایک نازک آواز گونجی۔ نہیں پیاری بچی، تمہاری قسمت میں راکھ نہیں، روشنی ہے۔ سامنے ایک چمکتی ہوئی پری کھڑی تھی، چاندی جیسے بال، ستاروں جیسی آنکھیں اور ہاتھ میں جادو کی چھڑی۔ میں تمہاری فیری گاڈ مدر ہوں، تمہارے دل کی نرمی نے مجھے بلایا ہے۔ اب دیکھو، تمہاری دعاؤں کا وقت آ گیا ہے۔ پری نے چھڑی گھمائی اور لمحے بھر میں سنڈریلا کے پھٹے پرانے کپڑے ایک خوبصورت نیلے گاؤں میں بدل گئے۔ چمکتے جوتے اس کے پاؤں میں خود بخود آ گئے، شیشے کے جوتے جو چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ پھر ایک کدو ایک سنہری رتھ بن گیا، چوہے گھوڑے بن گئے اور چڑیاں باہیں پھیلائے خوشی سے چہکنے لگیں۔ جاؤ سنڈریلا، مگر یاد رکھو یہ جادو صرف آدھی رات تک رہے گا۔ محل میں جب سنڈریلا پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شہزادہ آرین بھی حیران رہ گیا، میں نے ساری دنیا میں اتنی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی۔ رقص شروع ہوا۔ سنڈریلا اور شہزادہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور لمحہ تھم سا گیا۔ ان کے درمیان کوئی لفظ نہ تھا، مگر دل بول رہے تھے۔ وہ ہنسی، وہ شرمائی اور پہلی بار خود کو قابل محبت محسوس کیا۔ مگر گھڑی میں جب 12 بجائے تو وہ چونک اٹھی، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بھاگنے لگی، گاؤن کی چمک مدھم ہونے لگی۔ سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے اس کا ایک شیشے کا جوتا گر گیا۔ شہزادہ اسے اٹھا کر حیرانی سے بولا، یہ جوتا میری قسمت کی نشانی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگلے دن شہزادہ آرین نے اعلان کروایا کہ جس لڑکی کے پاؤں میں یہ جوتا فنٹ ہوگا وہی میری دلہن بنے گی۔ پورے شہر میں جوتا آزمایا گیا، سوتیلی بہنوں نے بھی کوشش کی، مگر جوتا ان کے پاؤں میں نہ آیا۔ آخر کار وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ سوتیلی ماں نے اسے کمرے میں بند کر رکھا تھا، مگر قسمت کو کون روک سکتا ہے؟ محل کے محافظوں نے آواز سنی اور دروازہ کھولا۔ سنڈریلا خاموشی سے باہر نکلی۔ جب جوتا اس کے پاؤں میں فنٹ ہوا تو پوری دنیا جیسے تھم گئی۔ پری کی ہلکی سی روشنی دوبارہ چمکی اور سب کو احساس ہوا کہ وہی خوابوں کی لڑکی تھی۔ شہزادہ آرین نے سنڈریلا کا ہاتھ تھاما اور بولا، تم صرف خوبصورت نہیں، تم سچ ہو، تم نے جادو کو نہیں اپنے دل کو جیتا ہے۔ شادی پورے بادشاہت میں سب سے شاندار تقریب بنی، پھولوں کی بارش، موسیقی اور خوشیوں کی چمک ہر طرف پھیل گئی۔ سنڈریلا نے اپنی پری سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی مدد میں گزارے گی تاکہ کوئی اور لڑکی کبھی اپنے خوابوں سے دور نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، مگر ان کی محبت کبھی پرانی نہ ہوئی۔ وہ محبت جو غرور سے نہیں، عاجزی سے جنم لے، وہی لازوال محبت کہلاتی ہے۔ اور آج بھی جب رات کے آسمان پر چمکدار ستارہ ٹمٹماتا ہے، کہا جاتا ہے وہ سنڈریلا کی دعا ہے، جو اب بھی ان سب دلوں کے لیے مانگی جا رہی ہے جو خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتے۔ اگر آپ کو سنڈریلا کی یہ جادوئی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید خوبصورت فیری ٹیلز کے لیے ہمارے چینل فیری ریلم سٹریز کے ساتھ جڑے رہیں۔